ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وما أدراك ما هي نار حامية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین، گزشتہ کئی دنوں سے کئی مجالس میں اس پر بات چل رہی تھی قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ اعمال پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اس بندے کو جنت میں بھیجا جائے یا جہنم میں بھیجا جائے۔ اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے، کہ عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ عمل سے راضی ہو جائے، اللہ کے لیے عمل ہو۔ عمل تھوڑا سا ہو لیکن عمل کرتے وقت یہ نیت ہو کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ترازو میں جس کے اعمال بھاری ہوں گے، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے تو ترازو میں جس کے اعمال بھاری ہوں گے اس کی زندگی خوشی کی ہوگی، یعنی جنت کی زندگی ہوگی۔ قیامت قائم ہونے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آنا، آگے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ ابھی کہ جس کے اعمال بھاری ہوں گے اس کو جنت بھیجا جائے گا، اور جس کے اعمال وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ جس کے اعمال نامے میں اعمال ہلکے ہوں، اعمال کا ہلکا ہونا کافروں کے اعمال، اگر کوئی کافر نیک کام کرے اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان جو ہے
ریاکاری کے لیے کہ لوگ جو ہے مجھ سے راضی ہو جائیں، لوگ میرے تعریف کریں، لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، یا دنیا کی کوئی اور غرض ہے اس کے لیے وہ کوئی عمل کرتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، یعنی اس کا کوئی اس کا کوئی بوجھ کہ بھاری پر نہیں ہوگا کہ اس میں نے کوئی بے قیمت ہوگی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ جو عمل اللہ کے لیے ہوگا اس کی قیمت ہوگی اور وہ وزن عمل ہوگا، اللہ اس کو ترازو میں تولیں گے اور ترازو بھاری ہوگا، اور یہ کہ اس کی بدولت بندہ جنت کا حقدار ہوگا، جنت چلا جائے۔ لیکن جس کے اعمال میں وزن نہیں ہوگا، یعنی دنیا کے اندر اس کے عمل میں اخلاص نہیں تھا کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہو جائے کہ اللہ میرے عمل سے راضی ہو جائے، یہ مقصد طے نہیں، تو وہ مطلب کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، تو اس لیے جو ہے اس نے ٹھکانا جہنم آ یہ جہنم میں ایک گڑا کا نام ہے، وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ تو یہ ضرورت ہے کہ عمل کرتے ہیں اخلاص میں۔ ایک روایت راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ان کے شاگردوں کا بیان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابو ہریرہ نے جن کے سامنے روایت بیان کی وہ ان کے شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ روایت سنانے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 دفعہ بیہوش ہوئے، ایک دفعہ بیان کرنا چاہا بیہوش ہو گئے، پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ ہوش میں آیا، پھر بیان کرنا چاہا پھر بیہوش ہو گئے، اس طرح 3 دفعہ ہوا۔ اس کے بعد روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں حساب و کتاب کے وقت سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا فیصلہ ہوگا، 3 قسم کے لوگوں کے فیصلے ہوں گے۔ پہلا نمبر پر فرما کے قاری، ایک مولوی، ایک مفتی، حافظ، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو لائے جائے ایک ایک۔ تو مولانا صاحب کو سامنے کھڑا کر کے اللہ سوال فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، اس میں تم نے کتنا عمل کیا؟ یہ سوال ہوگا ہر مولوی سے، یہ سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں دین کا علم عطا کیا تھا، اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، سکھایا، پڑھایا، ہر موقع پر واعظ کیا، نصیحت کی، بہت کام کیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ سارے کام تم نے کیا تاکہ لوگ تمہیں مولوی کہیں، لوگ تمہیں قاری کہیں، لوگ تمہیں حافظ کہیں، تو لوگ تمہیں مفتی کہیں، تو یہ تو دنیا میں کہا جا چکا، لوگوں کے لیے تم نے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ اللہ کے لیے عمل تب ہوگا جب اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، عمل کے ذریعہ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو تو اللہ کے لیے ہوگا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں، یا بندہ نے عمل ہی نہیں کیا، یا عمل کیا لیکن یہ کہ عمل میں اخلاص نہیں تھا، للہیت نہیں تھی، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا، تو اللہ فرمائیں گے وہ جو تم نے دنیا میں جس کے لیے کیا تھا، تمہیں مولوی کہا جا چکا، مفتی کہا جا چکا، صوفی کہا جا چکا، وہ تو تمہیں دنیا میں بدلہ مل چکا۔ اب یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جو ہے نا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے بیچ میں جو ہے ڈال دیں، تو فرشتے ٹانگ سے پکڑیں اور پکڑ کے منہ کے بل اس کو گرائیں گے اور گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور جو ہے نا جہنم کے بیچ میں اس کو پھینک دیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ دوسرے نمبر پر ہوتا کہ ایک سخی آدمی کو لایا جائے جو دنیا میں مال خرچ کرتا تھا، مالدار تھا، مالدار کو بلایا جائے گا، سوال ہوگا میں نے تمہیں مال دیا تھا اس پر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مجھے
خرچ کرنے کا، آپ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ملا، میں نے جو ہے نا ہاتھ سے جان نہیں دی، ہر موقع خرچ کیا، جو مجھے موقع ملا گیا ہمارے سامنے مسجد میں، کرا میں، مرابع میں، ہر ایک جگہ میں نے جو ہے مال تقسیم کیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو تم نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں کہ یہ بڑا بندہ سخی ہے، یہ بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ وہ تو دنیا میں کہا جا چکا، تم نے دنیا والوں سے بدلہ لے دیا، دنیا والوں نے تمہیں بدلہ لے دیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، تو پھر اس کو حکم ہوگا اس کو اٹھاؤ پکڑ کے جہنم کے بیچ میں ڈالو۔ پھر تیسرے نمبر پر ایک مجاہد کو بلایا جائے گا اور جو ہے اس سے بھی اسی طرح سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں جان دی، قوت دی، صحت دی، بہادری و شجاعت دی، تم نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہہ گئے اللہ میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا اور آپ کے دشمنوں سے لڑتے 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 جو اپنی جان قربان کر دیا آپ کے نام پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یہ تو تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ جو ہے نا لوگ تمہیں نہیں بنا سکے، وہ بڑا یہ بہادر آدمی اور اتنا بہادر ہے کہ کافروں سے لڑتا رہا اپنی جان اللہ کی راہ میں نچاور کر دیا۔ تو لوگوں نے تمہیں دنیا میں بہت بہادر ہے، یہ لگتا ہے کون سنا تو آپ یہ کہ کہا جا چکا دنیا میں لوگوں نے تمہیں بہت بہادر ہے، اب یہ تمہیں دنیا میں بدلہ نہیں دیا، جب بدلہ مل تو میرے پاس تو میرے لیے کیا نہیں کیا۔ اس حدیث کے اندر یہ سمجھایا گیا کہ پڑھنا پڑھانا بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کا بدلہ تب ملے گا جب اللہ کے لیے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہو کہ یہ میں عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ ابھی میں جگہ پڑھ رہا تھا ہمارا اس کی علامت ہے اللہ کے لیے ہونے اچانک جو ہے نا دل میں اللہ یاد آ جائے عمل کے دوران اور آنکھوں سے آنسو دے گا۔ ابھی نہیں پڑھ رہا تھا، وہ جمعہ سے پہلے پڑھ رہا تھا، جمعہ سے پہلے میں نے کتاب پڑھا، اس میں فرمایا کہ یہ عمل آپ کو اللہ کے لیے ہونے کی علامت ہے، دوران عمل یہ عمل کے بعد اچانک دل میں جھٹکا لگا یہ عمل تم نے اللہ کے لیے اور تمہیں زبان میں استعمال ہو اور تمہیں آنکھوں سے ایک آدھ قطرے آنسو نہیں تنہائی میں، اس بات کے علامت ہے کہ عمل اللہ کے لیے ہونا، اللہ یاد آ عمل کے دوران یاد آ، تو عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں دل آئے فرمایا کہ عمل شروع کرنے سے پہلے کہاں نیت کو مستحضر کریں یہ عمل کیوں کر رہا، عمل کے دوران خیال آئے، عمل کرنے کے بعد پھر جائے جائے کہ یہ پورا عمل اللہ کے لیے ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ بندہ مکان بنا کر بار بار دیکھتا ہے کہ پلاسٹر میں سے ٹکٹ تو نہیں، کہ دراز تو نہیں پڑ رہا ہے، کہ کس نے ہاتھ تو نہیں مار دی، کام پورا ہونا چاہیے تاکہ شام کو دام ملے، ٹمبر کا کام پورا ہونا چاہیے تاکہ شام کو دام ملے۔ تو زندگی میں ہمارے اعمال پورے ہونے چاہیے تاکہ مرنے کے بعد اس کا دام ملے، اس کی قیمت ملے، صحیح معنی میں اجر ملے۔ تو بار بار حضرت نے کہ آپ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھیں میں یہ عمل کیوں کر رہا، یقیناً دل کہے گا اللہ کے لیے، پھر اللہ کے لیے عمل کریں، درمیان میں اپنا جائزہ پھر کام مکمل ہونے کے بعد پھر جائزہ کہ کام پورا ہوا یا نہیں ہوا، اللہ کے لیے ہوا یا نہیں ہوا، بار بار اس میں کیا کریں جائزہ۔ عمل کو اللہ کے لیے کرنے میں رکاوٹ پیش آتی ہے، جو
ہم پچھلے کئی دنوں سے بات کر رہے تھے، بڑائی آڑے آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سکتا ہے۔ شیطان بڑا عبادت گزار تھا، لیکن بڑائی کی وجہ سے اپنا سر اللہ کے حکم کے تابع اٹھا نہ سکے۔ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے تعظیمہ۔ اللہ نے نقل فرمایا قرآن میں، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابا واستکبر کہ شیطان نے حکم ماننے سے انکار کیا، انکار کر دیا۔ واستکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا۔ وکان من الکافرین تا یہ کافروں نے یہاں نافرمان۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے مخلوق ہیں۔ اللہ ہمارے خالق ہے، اللہ مالک ہے، تو اللہ جو کہے اس کو ماننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ جناب کون کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو ایک رکاوٹ انسان کا نفس ہے جو اپنے آپ کو مقبر میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے شیطان ہے، اعمال انجام دینے اور پھر اللہ کے لیے انجام دینا۔ حدیث شریف میں ہے جب انسان کو اقامت ہوتی، اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، شیطان کی اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، بھاگ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا مدینے کے بعد جو روحا، دیر روحا بہت مشہور جگہ ہے، تو مدینہ منورہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ دیر روحا کے سامنے جبل خلقہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی پہاڑ ہے۔ یہ فرمایا کہ جب شیطان مدینہ میں اذان ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں، تو شیطان جو ہے نا اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے۔ کہاں تک بھاگتا ہے؟ روحا تک۔ اس کے بعد جو ہے نا جب بندہ سنت وغیرہ پڑھتے گھر آ جاتا ہے، درمیان میں وہ وسوسے ڈالتا ہے، پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے پھر دوبارہ بھاگتا ہے۔ پھر فرمایا جب وہ بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے اللہ اکبر، تکبیر کے جب شیطان آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ نماز کو خراب کرے۔ نماز میں طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے جو ہے نا تصورات، یہ بھی ہے نا شیطان لاتا ہے۔ یہ حدیث میں بڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے۔ اب یہ کہ بار بار فرمایا کہ شیطان جو ہے نا اس کا تصور ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے، جو شیطان کی باتیں مانتا ہے اس پر شیطان کو قابو ہوتا ہے، تو شیطان کا اس پر قبضہ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک کے تعلق ہے عباد اللہ مخلصین، اللہ کے مخلص ہوتے ہیں، وہ عمل کو اللہ کے لیے کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، مخلصین۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ انسان کو حکم دیا گیا کہ عبادت خالص اللہ کے لیے کرے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ عبادت خالص اللہ کے لیے کرے، خالص اللہ کے لیے عبادت کرے۔ اب یہاں جو ہے نا بندہ تو عبادت اللہ کے لیے کرتا، اللہ اکبر، شیطان درمیان میں۔ اب یہ کہ وسوسے اور خیالات طرح طرح کے آ رہے ہیں۔ اب یہ کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ دھیان اللہ کی طرف رکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب کتاب لیں گے۔ یہ نماز میرے لیے پڑھی تھی شیطان کی،
تو آگے انجام کو سوچتا ہے. تو جو مخلص بندے ہیں وہ تو دیہات کو اللہ کے جمانے کی کوشش کرتے ہیں. امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ خیرات کی طرف توجہ ہے، اور کھڑا ہے تو سجدہ کی جگہ کی طرف توجہ ہے، رکوع میں ہے پاؤں کی جو ہے نا پشت کی طرف توجہ ہے، اگر جو ہے اتحیات میں ہے تو ہاتھوں پر توجہ ہے. ایک ایک چیز میں جو ہے وہ توجہ. سلام پھیر رہے تھے کندھے کی طرف دیکھیں. اب یہ کہ توجہ تو حکم اللہ نے دیا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لیکن نفس اور شیطان آڑے آ جاتا ہے، انسان کو برائی میں مبتلا کر دیتا ہے، شرارت میں مبتلا کر دیتا ہے. کبھی بھی آدمی کو اپنی عبادت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا عبادت گزار، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے شہر حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان جو تکبر کرتا ہے اس کے تین وجوہات ہوتے ہیں. تکبر تین وجوہات ہوتے ہیں. کبھی تو اس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑا جو ہے جانتا ہے، میری صحت اچھی ہے، جوانی ہے. پھر بازو کو دیکھتا ہے، جب اپنا طاقت کو اپنا کو دیکھتا ہے تو فرما کے اس کو سوچو کہ جب یہ خیال آیا میں بڑا صحت ہے، اپنی جو ہے نا اڑوس پڑوس بڑا 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 صحت مند تھا، 2-4 دفعہ موشن لگا، ہفتہ میں ڈینگی ہو گئی، ڈینگی وہ بخار ہو گئی، تو اس کی شکل لاٹھی لے کے لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے بخار سے اٹھنے کے بعد. کہاں گئی طاقت، کہاں گئی قوت. اور کبھی انسان تو کاموں میں مبتلا ہوتا ہے مال کی وجہ سے کہ میرے پاس مال ہے، تو فرما کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو دیکھو کہ یہ ڈاکو آتے بڑے بڑے مالداروں کو زمین پہ نکال. ہمارے یہاں کہاں بڑا ہر وقت جو ہے نا پسٹوں اور کلاشوں اور پھیلا یہ سارے لے کے چلتا تھا. ایک دن مجھے بتانے لگے مفتی صاحب ایسا ہو گیا، میں کیا ہو گیا؟ کہا یہ ہوا کہ میں صبح نماز پڑھنے گیا اور سب کچھ جو ہے نا گھر میں رکھ دیا، موبائل بھی نہیں دی، پیسے بھی جیب میں دی. تو میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، پہلے سامنے سے ڈاکو آ گیا، جلدی پسٹل نکالا، جو کچھ میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو مجھے کہا کہ موقع بن، میں موقع بن، پھر کہا زمین بھی لے لے، میں زمین بھی لے لی. پھر جو میری جو ہے تلاشی کچھ تاریخ ہے تو بالکل جو ہے سادہ کپڑا پہن کے یہاں پہ نماز کی، پھر لاکھ ماری دو جب میرے پاس کوئی نہیں، ٹھیک ہے مجھے اندر نہیں دیتا. اب جو میں گھر کا میرا سوچتا ہے کہ اپنے آپ کو کہتا رہا دیکھ کل تک تو کیا کتنا معلوم کیا کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. جب ایک کلاشی بھی ساتھ ہے اور ایک پسٹل بھی ساتھ ہے، 2-3 لڑکے بھی ساتھ ہیں، تو کہتے ہیں آج کیا ہو، آج بھی زمین پہ لٹا دیا اور میری ساری بڑائی نکل گئی. یہ آدمی ہوتا ہے. اور کہتے کبھی جو ہے نا انسان تو باتوں میں مبتلا ہوتا ہے مال کی وجہ سے. اب کہتے کتنے لوگ ایسے ہیں بڑے بڑے مالدار پیچھے دشمن لگ گیا، دشمنوں کو مقدمہ کر دیا اور سارا مال و چکر میں ختم ہو گیا. اب بھیک مانگنے میں مجبور ہو گیا. یہ تو جان مال اور جو ہے نا عزت پر جو ہے کیا کرنا منصب، آج کرسی ہے اور کل کرسی سے اتار دی. آج تک دائیں بائیں جو ہے نا ہاں ہوں جب کہیں جا رہا ہے آ رہا ہے تو جو ہے نا کیا ایک تماشا لوگ جو ہے نا کیا اس کو جو کیا کر سکوں خراب کرنا. اور جب حکومت چلی گئی تو کچھ نہیں، سلام کرو تو جواب نہیں دے. تو یہ ہے تو دین کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے دینداری کی وجہ سے بھی متکبر ہو جاتے. تھوڑا دیکھو ایک مثال سمجھو، ایک بڑے بزرگ تھے ابو
عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، اندلس ایک ملک، وہاں کے رہنے والے تھے ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بولے تو ہوگا کہ ایک دفعہ اپنے ہزاروں مریدین کو لے کر کسی اور علاقے میں جا رہا ہے، ابو عبداللہ اندلسی ہے، ہزاروں مریدین کو لے کے جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک عیسائی ہے وہ خنزیر چلا رہا ہے، خنزیر تھوڑا دیکھو مقابل کیسے خنزیر چلا رہا۔ اب یہ کہ دیکھ کر دل میں خیال ہو، کسی کو بتایا نہیں، دل میں سوچا دیکھو یہ جو ہے نا کیسے خنزیر چلا رہے ہیں، عیسائی کا بچہ ہے خنزیر چلا رہا ہے اور کل کو جہنم میں جلے گا، اس کا کیا حال ہے۔ الحمدللہ صبح نماز پڑھی، دوپہر نماز پڑھی اور ہزاروں مریدین ہیں، سب کے ہاتھ میں تسبیح اللہ اللہ اللہ، کیا ہماری شان اور کیا یہ گندا انسان، یہ خیال پیدا ہو۔ کسی کو بتایا کچھ آگے گئے تو فرمایا کہ مریدین سے بھی کرنا قابل کرو، میں نہیں جا رہا۔ ہزاروں مرید انہوں نے میرے سامنے کہ حضرت چلے پڑھیں، کیا ہوگا؟ بس میں چاہتا ہوں کہ جو عیسائی یہاں کھڑا ہے اس کی لڑکی سے شادی کرنا۔ حضرت عیسائی پھر بڑے بڑے جو خاص مریدین یہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے لگا ہے، ہمیں بتائیں کیا راز کیا ہے؟ کہا بھائی راز یہ ہے کہ میرا دل جو ہے نا اس پر آ گیا اور مجھ سے ایمان سر ہو گیا، میں تو مومن نہیں رہا، تو میرے پیچھے آپ یہاں کھڑے رہیں گے، زندگی ضائع کر کے آپ جائیں اپنے کام کرو، نہیں آنا۔ تو چلے اگلے دن میں کچھ بولیں یہ خبر لینا ہے حضرت میں کیا ہو گیا، حضرت کو اللہ کے واضح فرمایا کہ ایک لاٹھی جس کو حضرت ڈوبا گیا تھا اس پر سہارا لگا کے وہ خنزیر چلا، کل عیسائی چلا رہا، ابھی عیسائی آرام کر رہے ہیں اور حضرت صاحب نے خنزیر چلا۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے درخواست کی اپنی لڑکی مجھے دو، اس نے کہا تم ایک ساتھ خنزیر چلاؤ کر دو، اور میں نے ابھی شروع کیا میرا دن خنزیر چلا۔ حضرت آپ کے قرآن کے حافظ، احادیث کے حافظ، آپ کے اتنے مریدین ہیں تو قرآن حدیث بھی آپ کا سب ختم ہو گئے، قرآن کے ایک آیت کا اور ایک حدیث ہے، کیا یاد؟ قرآن کے آیت یہ یاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے وہ دین اللہ کا مقبول ہے، ایک اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک اسلام ہی ہے جو اللہ کا قابل قبول دین ہے۔ تو اب میں جو عیسائی ہو گیا اور حدیث کون سی حدیث یہ یاد ہے من بدل دینا جو دین بدل گیا اسلام سے کفر کی طرف چلا جائے اس کی سزا وہ معتد ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ تو یہ دو حدیث ہے، ایک حدیث ہے ایک آیت ہے، باقی کا بات نہیں ہے۔ پھر لوگ چلے تو ایک سال کے بعد پھر شیخ سید شبلی نعمانی رحمۃ اللہ اور کچھ چند حضرات آئے، پھر حضرت پھر لاٹھی لے کھڑے سامنے جو خنزیر چڑھ رہے ان کو یہ چڑھا۔
اب یہ کہ مریدین کے سال بھر حضرت کے لیے روتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ حضرت میں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ حضرت کو ایمان کی دولت نصیب فرما، یا اللہ ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہدایت نصیب فرما۔ یہ ہمارا بزرگوں کا طریقہ ہے، جب دعا مانگتے ہیں تو سلسلہ رویوں کی دعا مانگتے ہیں، اللہ جن جن سے میں نے کچھ سیکھا، جن کے فیض سے میں آج دین اسلام پر قائم ہوں، اللہ ان سب کو اپنا خاص مقام عطا فرما اپنے پاس، ان کا درجات بلند فرما، ان کو قرب کا مقام میں ترقی نصیب فرما۔ تو یہ بزرگوں کی دعا کرنا اور سارے مریدین ان کی دعا کرنا، اللہ حضرت میں ہدایت نصیب فرما۔ تو ان کے حضرت سے ایک سال کے بعد سوال جواب کر کے ابھی شادی تو ہوئی تھی، دو کام ہوا، صحیح بن گئے اور خدمت کرا کے ساتھ نماز سے گئی مسلمان گئے۔ تو اب یہ کہ سال کے بعد جب پوچھنے لگے وہی جواب دیا، تو پھر یہ روتے واپس آ رہے تھے، پہلے واپس آ رہے تھے دجلہ کے کنارے پر رات میں پڑا ہوا پوچھنے کے جانے والا فجر کی نماز کے روتے وضو کر رہے تھے، ایک بندہ جو اندھیرے میں دوڑتا ہوا آیا، دھڑم سے گیا اس میں چلان لگا دی دجلہ میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو انہوں نے کہا حضرت تو نہیں آ رہا پانی میں، لگ تو ہمارے شیخ لگ رہا ہے، آواز تو ہماری شیخ ہے، اندھیرا ہے اور پانی ہے، پانی بہہ رہا ہے، وہاں سے کلمہ پڑھتا ہوا ہے، یہ آیا کہ ہمارے اوپر سے میں چلان لگائی تھی، یہ بھی وضو کرنے گئے۔ تو جب قریب لے دیکھا شیخ تو نہاد ہو کے باہر آیا، کیا ہوا؟ کہ اللہ مجھے دوبارہ ایمان نصیب فرمائے، آپ لوگوں کے دعاؤں کے برکت سے دوبارہ اللہ نے مجھے ایمان نصیب فرما دیا، اب میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ پھر دوبارہ شیخ کو پردے پہنا کے اور لاٹھی ہاتھ میں، وہ آگے آگے یہ سارے پیچھے پیچھے، اور پھر دوبارہ جو ہے عراق میں نئی زندگی لوگوں کو ملی، نئی ہدایت ملی۔ تو یہ کہ ذرا سی دل میں جو بات آ گئی کہ یہ عیسائی ہے، یہ گندے ہیں، یہ کافر کو بھی برا نہیں سمجھا، نہیں اس کے کفر کو برا سمجھا، کافر کو برا نہیں سمجھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو ایک بندہ آپ کے سامنے گناہگار ہے، اس کو آپ گناہ سے ضرور بولیں، اس کو منع کریں، نماز نہیں پڑھتے اس کو نماز پڑھائیں، روزہ نہیں رکھتے اس کو روزے پڑھائیں، جھوٹ بولتے اس کو منع کریں، غیبت کرتے اس کو منع کریں، شراب پیتے اس کو روکیں، بدنظری کرتے اس کو روکیں، غیبت کرتے اس کو روکیں، جو بھی غلط کا روکیں، لیکن یہ کہ اس کے غلط کام کو غلط سمجھے، اس بندے کو حقیق نہ سمجھے۔ کسی بھی وقت آیا پلٹ سکتا ہے، کسی وقت تقدیر بدل سکتی ہے، کہ وہ کہنا جو کل تک کیا فاسق ہے آج وہ پکا مسلمان ہو، کل تک وہ کافر تھا آج وہ تمہیں مسلمان ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار تو خاتمہ کرو، اگر خاتمہ اچھا ہوا آگے انجام اچھا ہے، اگر خاتمہ برا ہوا تو انجام برا، خاتمہ اچھا ہوا تو انجام۔ اس لیے ہمارے شہر میں مفتی رشید احمد صاحب نور عمر کو فرمایا کرتے تھے، بیٹو صاحبزادو اچھی طرح یاد رکھو، گناہ گار کے گناہ کو برا سمجھو، گناہ گار کی ذات کو برا نہ سمجھو۔ فرمایا یہ ہر مسلمان کا امتحان ہے، جو نیکوکار ہے، جو عبادت گزار ہے، ان کا امتحان ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی عبادت کی وجہ سے کبابوں میں مبتلا ہو جائیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، ایسا نہ کریں۔ آپ کوشش کریں آئنے موقع پر اس کو سمجھائیں کہ یہ آپ کا کام غلط ہے، شراب پینا حرام ہے، لیکن اس کو حقیر نہ سمجھیں، اس کو کیا نہ سمجھیں، یہ میری طرح اللہ کا وعدہ ہے۔ جیسے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، نیکی کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اس کو بھی کسی وقت ایمان کی دولت عطا فرما سکتا ہے اور نیکی کی توفیق عطا فرما سکتا ہے، لیکن یہ کہ ابھی اس وقت کسی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہے، جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، یہی بندہ جو ہے کیا ہو جائے گا،
نیکی کی طرف آ جائے گا. ہو سکتا ہے میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو خدا نہ خواستہ اور میں برائی میں مبتلا ہو جاؤں. آئنے موقع پر جو گناہ کر رہا ہو تو گناہ گار کے گناہ کو برا سمجھو اور گناہ گار کی ذات کو برا نہ سمجھو. تو ہمارے شہر بار بار یہ فرماتے تھے بچوں عزیزوں بھائیوں دیکھو آئنے موقع پر گناہ گار کو دیکھ کر اس کے گناہ کو برا سمجھو، ایک گناہ گار کی ذات کو برا نہ سمجھو. یہ گناہ گار کی ذات اس کے دل کے اندر ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان کسی وقت بندے کو کھینچ لے گا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنے رحمت سے ڈھانپ دے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنے رحمت سے ڈھانپ دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی وقت وہ مجھ سے اچھا ہو، یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے دل کے لحاظ سے مجھ سے اچھا ہو، میں برا ہوں تو میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کتنے گناہ کرتا ہوں اور وہ اپنے آپ کو جانتا ہوں. تو ظاہری طور پر مسلمان ہے، جو مسلمان ہے اگرچہ ظاہری طور پر گناہ گار ہے اور ہم باطنی طور پر اس کو ایسے نیکی ہوگی جس کے بدولت وہ اللہ کا مقرب ہو اور میری پولیوں پہ ایسی برائی ہو جس کی وجہ سے اللہ کا مقبول ہوں. اگرچہ میری داڑھی ہے، میں نمازی ہوں، حاجی ہوں، غازی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی میرا اندر عیب ہو جو اللہ کو پسند ہو، کوئی ایسی خصلت ہو جو اللہ کو پسند ہو. تو یہ ہے کہ خانقاہ میں آنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم میں یہ فکر پیدا ہوتا ہے، للہیت پیدا ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے اور توازن عاجزی انکساری پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آ جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.